ایاک نعبد، خاص آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں، یہ اختصاص اس لیے ہے کہ عبادت میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ کمال تذلل۔ آپ ایک رکعت کا اندازہ لگایا، قیام ہے، قرآن شریف پڑھا جا رہا ہے، رکوع ہے، کیسے جھکا گیا، سجدے میں، اس سے زیادہ ممکن نہیں ہے بندے کے لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی بندگی اور عجز کا مظاہرہ۔ حدیث شریف میں سب سے زیادہ بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے سجدے میں۔ لیکن دوستو، عبادت کے لیے چند اصول ہیں۔ عبادت خیالی اور اختراعی نہیں ہو سکتی، عبادت وحی سے اور اتباع سے بنتی ہے۔ کوئی بھی عبادت ایسی نہیں ہے جس میں انسان کو چھوڑا گیا کہ آپ جس طرح چاہے گا۔ امام ابو حنیفہ نے جب یہ فتویٰ دیا کہ اگر فرض، واجب، سنت مؤکدہ میں کسی نے پہلے قاعدے میں درود شریف پڑھ لیا، مفتابی یہ ہے کہ اللہم صلی علی محمد تک پڑھا، غلطی کر دی، سجدہ سہو کرے گا، ورنہ یہ نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ الخیرات الحسان فی مناقب ابی حنیفہ النعمان میں ابن حجر شافعی حیثمی نے یہ واقعہ لکھا ہے، اور انہی کے حوالے سے ابن عابدین نے فتاوی شام جلد اول سجود صحبہ میں نقل کیا ہے کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ نے خواب میں ختم المرسلین کی زیارت کی، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو حنیفہ، جس نمازی نے فرض، واجب و سنت مؤکدہ کے پہلے قاعدے میں مجھ پر درود پڑھا، آپ نے اس پر سجدہ سہو واجب کر لیا، کیوں؟ حضرت نے کہا کہ اس لیے کہ نہ آپ کا عمل ہے اور نہ آپ کا قول ہے، اور امتی آپ کے قول و فعل کے خلاف نہیں کر سکتے۔ آگے لفظ کیا ہے؟ فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ودعا له ببرکت العلم۔ حضرت مسکرائے اور دعا فرمائے کہ اللہ ابو حنیفہ کے علم کو قیامت تک امت کے لیے مفید بنائے۔ اسی کا مذکر ہے۔ 150 ہجری میں امام ابو حنیفہ فوت ہو چکے ہیں، اور ہنوز امر رحمت در نشانہ، مہو میں خانہ ہو مہر نشانہ، سب کرامات و فیوز و فقہ برقرار ہے الحمدللہ۔ ایاک نعبد۔ اللہ اکبر۔ بخاری شریف اور مسلم شریف میں ہے، اور ترمذی اور ابو داؤد میں تو ہے ہی ہے کہ صحابہ نے آپ سے کہا قد عرفنا السلام علیکہ، سلام کا تو پتہ چل گیا۔ آپ نے بیان فرمایا تحیات پہ، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بنو درود کیسے پڑھے؟ تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ او ہو اتنے سال بعد کوئی اعلیٰ حضرت آئے گا اور اپنا درود بنائے گا تو تم نہیں بنا سکتے ہو، اور اتنے بدعتی آئیں گے اور وہ فیکٹریاں لگائیں گے مشینیں درود و سلام کی، تو تم لوگ ایک چھوٹا سا درود۔ آپ نے فرمایا قولوا اللہم صلی، میں بتاتا ہوں تو پڑھنا پڑے گا، آپ کے بنائے ہوئے پر اللہ ثواب نہیں دے گا۔ تو صحابہ کو درود بنانے کی ضرورت نہیں تھی اور ان کو دی۔ بقی عقل و دانش بے باعث غریض، اس عقل و فہم پر ماتم کرتے ہیں۔ اور بدعت کس کو؟ اسی کو تو کہتے ہیں کہ نبی اور صحابہ پر اٹیک کر لیا جائے، چڑھائی کر